سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين أبي القاسم محمد وآله السيدين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. السلام عليكم. ہمیں معرفت عزاداری عطا فرمائے. اس وقت جہاں جہاں بھی عزاداران امام کربلا موجود ہیں، پروردگار سب کی محافظت فرمائے. والد سے عزاداری امام زمانہ کا ظہور فرمائے. ہماری دور کو امام کی ظہور کا دور قرار دے اور ہمیں اپنی جانیں امام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے. عنوان گفتگو ولایت و مہدویت اور ہماری ذمہ داریاں. امامت اور ولایت کے عنوان سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، عصر غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ دور جو ہم گزار رہے ہیں اس میں ہم اپنے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے امام کے لیے کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہیں. انسان کی عظمت یہ بھی امام زمانہ کے صحابی کی عظمت، اصحاب امام زمانہ کی عظمت، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ عصر رسول میں، عصر ائمہ میں امام زمانہ کا ذکر کثرت سے ہوتا تھا. نہ صرف حضور اکرم بلکہ حضور اکرم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ بھی امام زمانہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام جب تبلیغات کے لیے اپنے علاقے میں تشریف لے گئے کہ جو پروردگار نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذمہ لگائے تھے. لوط کا معنی ہے عاشق خدا، خدا کا عاشق. آپ جب تشریف لے گئے تھے تو وہ 5 سے 6 شہر تھے، 5 سے 6 شہر، ایک ایک شہر کی آبادی 5 سے 6 لاکھ افراد، بڑے بڑے شہر تھے. تشریف لے گئے حضرت لوط علیہ السلام، تبلیغ کی انہیں، لیکن ان لوگوں نے
تسلیم نہیں کیا، آپ پر ایمان نہیں لائے اور آپ کو حد سے زیادہ اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں حضرت لوط علیہ السلام کو۔ اب اکیلے لوط، آگے سے آبادی کوئی 30 سے 40 لاکھ افراد، اور وہ سارے کے سارے آپ کو تنگ کرنے والے، تکلیفیں اور اذیتیں دینے والے۔ آخر ایک دن حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ جو تم مجھے تکلیفیں دے رہے ہو اور میری بات پر لبیک نہیں کہتے، اے کاش میرے ساتھ اصحاب مہدی ہوتے تو میں تم سب پر غلبہ حاصل کر لیتا، میں تم سب پر غلبہ حاصل کر لیتا۔ اے کاش کہ میرے ساتھ اصحاب مہدی ہوتے۔ اصحاب مہدی کون؟ آپ اور ہم۔ اصحاب مہدی آپ اور ہم، اور ذکر کر رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام اس بات کا کہ کاش اصحاب مہدی میرے ساتھ ہوتے تو میں اپنی قوم پر غالب آ جاتا، غالب آ جاتا۔ ہم دیکھیں کہ جس پوزیشن میں ہم موجود ہیں، اس پوزیشن میں کیا حضرت لوط ہم کو اپنے ساتھ ملا کر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہاں ہماری یہ جو موجودہ پوزیشن ہے، اسی پوزیشن میں حضرت لوط علیہ السلام ہمیں اپنے ساتھ ملا کر لاکھوں افراد پر غلبہ حاصل کر سکتے تھے، اگر ہوتے، اگر یہ بات اور ہماری سوچ ٹھیک ہے کہ ایسا ہی ہوتا تو امام زمانہ کا ظہور ہمارے اندر ہو گیا ہوتا، امام کا ظہور ہمارے اندر ہو گیا ہوتا نا، کیونکہ ہم نبی کے کام آ رہے ہیں، نبی کے قابل بن چکے ہیں۔ اگر نبی کے قابل بن چکے ہیں، حضرت لوط کے قابل بن چکے ہیں، تو وارث لوط کے قابل بھی بن چکے ہیں۔ لیکن امام زمانہ کا ہمارے اندر ظہور نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے منظور نظر افراد کچھ اور ہیں۔ ایک اہم ترین نقطہ جو میں آپ بزرگان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف ذرا متوجہ ہوں، مل کے صلوات پڑھ لیجیے۔ وہ بات یہ ہے، لوگ تشریف لائے میرے علی کے پاس، آ کر کہا یا علی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ خضاب کرنے کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اپنے بالوں کو رنگین کرنے کا ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ یہ امام کے اپنے دور خلافت کی بات ہے۔ تو امام علیہ السلام نے وجہ بتائی، فرمایا کہ جس وقت میرے بھائی محمد نے خضاب کرنے کا حکم دیا تھا، اس وقت زمانے کا تقاضا تھا کہ مسلمان خضاب کریں۔ تقاضا یوں تھا، دو محاذوں پر میرے نبی جنگ کر رہے تھے، ایک نان مسلم عیسائی یہودی اور دوسرے نمبر پر کفار۔ اب جو کفار تھے یہ طاقتور تھے، جوان تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے افراد بوڑھے تھے، بزرگ تھے، ضعیف العمر تھے، یہ جنگ کے قابل نہیں تھے، یہ دفاع رسول نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا کہ اب میرے نبی نے اپنی طاقت کا اظہار کرنا تھا،
سامنے ایک محاذ یہ تھا، دوسرا محاذ یہ تھا کہ جو دوسرے تھے عیسائی اور یہودی، یہ اپنی داڑھی کو خضاب نہیں لگاتے تھے، ان کی داڑھی سفید تھی اور مسلمانوں کی داڑیاں بھی سفید ہوتی تھی۔ لہذا جب مسلمان اور یہودی بیٹھے ہوئے ہوتے ساتھ میں تو پتہ نہیں چلتا تھا مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے۔ اب مسلمان کو یہودی سے جدا کرنا تھا، کفار کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرنا تھا۔ ان دو محاذوں کا حل میرے نبی نے ایک ہی طریقے سے نکالا۔ مسلمانوں کو فرمایا کہ اپنی ریش کو خضاب کرو، اپنی داڑھیاں رنگین کرو۔ جب مسلمانوں نے داڑھیاں رنگین کی، کافروں نے دیکھا تو یہ بوڑھے انہیں جوان نظر آئے، اور جب یہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ بیٹھے تو داڑھی رنگین ہونے کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا یہودی کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ یہ دو محاذ اب میرے نبی نے، میرے علی نے فرمایا وہ دور چلا گیا، وہ دور گزر گیا، مسلمان طاقت میں آ چکے ہیں اور اسلام کا کلچر بھی واضح ہو چکا ہے، لہذا اب آپ کی مرضی ہے خضاب کریں یا نہ کریں۔ وہ حکم کچھ اور شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ بات ہے تقریباً کوئی حضور اکرم کے جانے کے 25 سال بعد کی، اور ہمارا اور حضور اکرم کا دور تقریباً 1350 سال 1400 سال کا فاصلہ ہے، اور ہم موجود ہیں 12ویں امام کے دور میں۔ لہذا پہلے امام کے دور کے تقاضے کچھ اور تھے، 12ویں امام کے دور کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ہمیں اپنے امام کے ساتھ مشروع کیا جائے گا، لہذا ہم اپنے امام کے دور کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنے امام کے دور میں زندگی گزاریں، کیونکہ امام کا ظہور ہمارے اندر ہونا ہے۔ ہماری جو تعلیمات ہیں، مثال کے طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے پردہ میدان سے تو امام جنگ کریں گے وہی پرانی ٹیکنالوجی، آج سے 1400 سال پہلے والی ٹیکنالوجی، تلوار کی جنگ، اونٹ کی جنگ، گھوڑے کی جنگ، گدھے کی جنگ، اور ہاتھ میں لاٹھیاں اور عصا پکڑے ہوئے، یہ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ان کو جانتے ہوں گے، تقریباً لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ یہ بات، یہ دور ہے پہلے علی کا دور، اور ہم رہ رہے ہیں ایٹم بم کے دور میں، ہم رہ رہے ہیں ہائیڈروجن بم کے دور میں، ہم رہ رہے ہیں کوبالٹ بم کے دور میں۔ اب تو اس سے بھی بڑی جنگ ہے، پتہ ہے کون سی جنگ؟ اگر کسی کو معلوم ہو، سب کو معلوم ہے نا، وائرس کی جنگ۔ یہ وائرس کی جنگ ہے، ہم اس دور میں ہم وائرس کی جنگ میں مصروف ہیں۔ زمانہ اپنے ادوار گزارتے ہوئے ایٹم ہائیڈروجن بم کو کراس کر کے وائرس کی جنگ میں آ گیا ہے، اور امام نے اس دور میں ظہور کرنا ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے پہلے علی کا دور۔ ہم ہیں آج سے 1400 سال پہلے والی مخلوق، اور امام نے ظہور کرنا ہے 1400 سال بعد والی مخلوق میں، کیونکہ ہم اس دور کے ہی نہیں ہیں، لہذا اس دور کا امام ہمارے اندر ظہور بھی نہیں کرتا۔ ہمیں کچھ اور بنایا گیا ہے، ہم رہتے ہی کہیں کچھ اور ہیں، ہماری دنیا ہی کچھ اور بنی ہوئی ہے، ذہنی لیول ہمارا کچھ اور بنا اور بنا۔ ایک مومن اپنی وضاحت، اپنی چال ڈھال کے مطابق یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس میں یہ انسان فٹ ہو کر چلے، فٹ ہو کر کہ اس معاشرے کا انسان جیسا یہ معاشرہ چل رہا ہے، آپ کی وضاحت، آپ کے بالوں کا سٹائل، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، یہ سارے کے سارے اسی زمانے کے تقاضے کو
ہو کہ اس کے اندر آپ کی چال ڈھال میں کشش پائی جائے اور لوگ اعتراض نہ کریں کہ یہ ایسے دور میں ایسا ہوتا ہے، اور ہم کس طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھوائے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا پہنا ہوا، اور یہ سارا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مولا کی ملنگ ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ یہ کسی دور میں ہوگا، آج کا تقاضا کچھ اور ہے، آج کا دور کچھ اور ہے، ہم نے اس دور کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لہذا مومنین، خاص طور پر نوجوانوں سے، بزرگوں کی اجازت سے لے کر بات کروں گا کہ اپنے دور میں رہنا سیکھیں، اپنے دور میں رہنا سیکھیں۔ ہمیں بعد امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور تقاضے اپنے جس دور کے ہیں ان کو دیکھنا سیکھیں، ان کو سمجھنا سیکھیں، یہ ہمارا تقاضا بنتا ہے۔ یہ ولایت اور امامت اور اس کی ذمہ داریاں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مومن اپنے زمانے میں فٹ ہو کر چلتا ہے، اپنے زمانے کے مطابق اس کی وضع کرتا ہوا کرتی ہے۔ مل کے دفعہ سلوات پڑھ لیجیے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر مستضعف بنا دیے گئے ان پر احسان کریں، ان پر احسان کریں تو کیا کریں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام بنائیں۔ اب امام کون ہوتا ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 5، نہایت سیدھے سادے انداز میں میں نے آپ مومنین کو بتایا ہے اور حوالہ دیا ہے، اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ جا کر تفاسیر دیکھیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہمارا ارادہ مستضعفین کے بارے میں احسان کرنے کا یہ ہے کہ ہم انہیں امام بنائیں۔ امام یعنی وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہیں زمین کی حکومت کا وارث بنائیں۔ امام یعنی وارث زمین، امام یعنی حاکم۔ اب امامت کی قسمیں ہیں، امامت کی قسمیں ہیں۔ ایک امامت کی قسم ہے، ولایت کی قسم ہے ولایت تکوینی، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ولایت تکوینی۔ تکوین کائنات کو کہتے ہیں، آسان لفظوں میں کیونکہ باتیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، متوجہ ہوگا۔ ولایت تکوینی یعنی کائنات پر ولایت رکھنا، تکوین کائنات کو کہتے ہیں۔ اب کائنات میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، فرشتے ہیں، آسمان ہے، دوسرا آسمان، جنت، جہنم، یہ سارے کا سارا کیا آتا ہے؟ ولایت تکوینی میں شامل ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ولایت تکوینی میں شامل ہیں۔ معصومین ولایت تکوینی رکھتے ہیں، معصومین ولایت تکوینی رکھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے جو انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس بلایا، اس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ اس کو کیا ہے؟ ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ ڈوبا ہوا سورج واپس بلایا، اور یہ جو سورج واپس آیا یہ خود علی کی اپنی ہی طاقت تھی، اپنی طاقت تھی، اور میرے نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ جو میرے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو یہ میرے نبی کی اپنی طاقت تھی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت تکوینی۔ امام سجاد جا رہے تھے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنے کمالات بتانا شروع کیے۔ کمالات بتا رہا ہے کس کو؟ امام سجاد کو۔ کہتا ہے کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں کہ جو ایک رات میں فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک سفر کر جاتا ہے، اس کی پرواز کی حد یہ ہے، اس کی پرواز کی حد یہ ہے کہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پرواز کر جاتا ہے ایک ہی رات کے اندر۔ امام نے فرمایا کہ آپ کو ایک ایسے بندے کو جانتے ہو، میری طرف متوجہ ہو ذرا،
بہت حساس ٹاپک کی طرف ہے، یہ ساری ضمنی باتیں ہیں. ہم نے ایک اور ولایت کی طرف جانا ہے. مل کے صلوات پڑھ لیجیے ایک دفعہ. وہ کہہ رہا ہے، ان کو کام کرنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ جو اتنی پرواز رکھتا ہے، اپنی طاقت رکھتا ہے زمین کے فاصلوں کو کم کرنے کی، کہ ایک رات میں فلاں ملک سے فلاں ملک میں پہنچ جاتا ہے. پوری رات کی پرواز کی اس کی حد یہ ہے. امام سجاد نے سنا تو امام نے فرمایا تو اپنی معلومات کا اظہار کر رہا ہے اور تو مجھ سے سن کہ میں بھی ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ جو خدا کے 18,000 جہانوں کا ایک ہی لحظے میں 18,000 دفعہ چکر لگا کے آیا ہے. خدا کے 18,000 جہانوں کا ایک ہی لحظے میں 18,000 دفعہ چکر لگا کے آیا ہے. پریشان ہو کر کہتا ہے وہ کون؟ امام سجاد نے فرمایا کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. یہ کیا ہے؟ ولایت تکوینی. یہ کیا ہے؟ ولایت تکوینی. ہمارے علماء امام خمینی، رہبر معظم، شہید مطہری، جوادی عاملی، مصباح یزدی، یہ سارے کے سارے علماء ولایت تکوینی کے قائل ہیں. یہ بزرگان ولایت تکوینی کے قائل ہیں. کچھ ہیں جو ولایت تکوینی کے قائل نہیں ہیں. بہرحال یہ ہے ولایت کی ایک قسم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت تکوینی. دوسری ایک ولایت ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت غدیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت غدیر. ایک اور قسم ہے ولایت کی، اس کو کہتے ہیں ولایت تفضیلی. اب یہ دو اور ولایتیں بتا دی. ایک ولایت تفضیلی، ایک اور ولایت غدیر. ولایت غدیر یعنی حکومت علی. ولایت تفضیلی یعنی علی کو افضل ماننا. متوجہ ہوں ذرا، میں مضمون کے قریب پہنچ گیا ہوں. یہ 5 دن تھوڑے ہوتے ہیں. میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا اسی ٹینشن میں کہ 5 دن میں بندہ کیا ولایت بیان کرے گا. میں کچھ اور بیان کر رہا تھا، لیکن ابھی سوچا ہے کہ جتنے دن پروردگار توفیق دے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ولایت تفضیلی، ولایت تفضیلی سے مراد یہ ہے کہ معصومین فضائل کے اعتبار سے اس کائنات میں سب سے افضل ہے. سب سے افضل ہے. اس کو کہتے ہیں ولایت تفضیلی. ولایت غدیر یعنی حکومت ائمہ. ولایت غدیر یعنی حاکم علی. ولایت غدیر یعنی حاکم امام حسن. ولایت غدیر یعنی حاکم امام حسین. ولایت غدیر یعنی حاکم امام سجاد. ولایت غدیر یعنی حاکم امام زمانہ. ایک بندہ آیا میرے امام باقر کے پاس، آ کر کہتا ہے مولا میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کائنات میں سب سے افضل ہے. متوجہ ہوں. امام نے فرمایا تیرا یہ عقیدہ ٹھیک ہے، تیرا یہ عقیدہ ٹھیک ہے. اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ ہم کائنات میں سب سے افضل ہیں. لیکن یہ جو تو رٹا لگا کے پھر رہا ہے، اپنے دماغ میں رکھ کے پھر رہا ہے کہ میرے امام باقر کائنات میں سب سے افضل، فرمایا یہ رٹا لگانا نہ تجھے فائدہ دے گا نہ مجھے فائدہ دے گا کہ تیری آنکھوں کے سامنے میری غدیر کی ولایت پر کوئی اور قابض ہو کر بیٹھا ہے. تو ولایت غدیر حاصل کرنے میں میرا ساتھ تو نہیں دے رہا. یہ رٹا لگا رہا ہے کہ میں کائنات میں سب سے افضل ہوں، تو یہ تیرا رٹا تیرے کام نہیں آئے گا. یہ تیرا رٹا تیرے کام نہیں آئے گا. تیرے سامنے میرا حق پامال ہو رہا ہے.
غدیر کا قائل نہیں ہوگا، دوسری کوئی بھی ولایت کا عقیدہ تیرے کام نہیں آئے گا۔ آئے اس بات کو قرآن سے پڑھتے ہیں، اس بات پر سارے کا سارا فوکس ہے، پورے کے پورے قرآن کا فوکس ہے ولایت غدیر کے اوپر، پورے کا پورا قرآن۔ اسی نشست میں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے نبی، آپ ولایت علی کا اعلان کیجئے۔ اگر آپ نے ولایت علی کا اعلان نہ کیا، آپ نے رسالت کا ہی کوئی کام انجام نہ دیا۔ ولایت غدیر، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ماحول بنا رہا ہوں، میں ذہن دیکھ رہا ہوں کہ کتنی دیر آپ آمادہ ہوئے ہیں۔ ولایت غدیر یعنی حکومت علی، ولایت غدیر حکومت اسلامی۔ ایک بندہ آیا میرے نبی کے پاس، آ کر کہا یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں بخشا جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، واجب غسل کرو اور علی اور اولاد علی کی ولایت کرو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، واجب غسل کرو، علی اور اولاد علی کی ولایت رکھو۔ پھر فرمایا کہ تو 1000 سال حج کرے، 1000 سال نمازیں پڑھے، 1000 سال روزے رکھے، اور تیری عمر اتنی زیادہ ہو کہ تو تمام نبیوں کا صحابی بنے، ہر نبی کے ساتھ مل کر 1000 دفعہ حج کرے، 1000 دفعہ نمازیں پڑھے، 1000 دفعہ روزے کرے، 1000 مرتبہ جہاد کرے، اور 1000 مرتبہ شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے۔ اس کے باوجود اگر تیرے پاس علی اور اولاد علی کی ولایت نہیں ہوگی تو جہنم میں وہاں جائے گا جہاں سارے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا غدیر کی ولایت کا ہونا ضروری ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ آپ کی اجازت ہو تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میری عادت نہیں ہے میں طنز کروں، میری عادت نہیں ہے میں تنقید کروں، خاص طور پر جو سامعین موجود ہوتے ہیں، معزز ہیں، مومنین ہیں، عزت ہے ان کی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اہل منبر نے ولایت سمجھائی نہیں ہے، سمجھائی نہیں ہے۔ اب ہماری ولایت، ابھی آپ نے سنا، ابھی شروع کروں گا میں ولایت کو کھولوں گا ابھی اسی آیت سے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ولایت کیا بتائی گئی؟ کیونکہ یہ میں نے کیوں ولایت تکوینی بتائی، کیوں میں نے ولایت تفضیلی بتائی؟ ایک ولایت قرابت ہے، ایک ولایت معنویت ہے، ایک عرفانی ولایت ہے، ایک کلامی ولایت ہے۔ یہ ولایت کی اتنی قسمیں، آخر کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ولایت غدیر کی بات آتی ہے، جب ولایت کی بات آتی ہے، ہمیں ایک بھی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بات کر رہا تھا خود اس کو سمجھ نہیں تھی کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ ولایت کیا ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی بتا سکتا کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ اب ولایت حکومت ہے، اس کو ذرا واضح کرتے ہیں، مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ ارشاد ہوا، اب جو بندہ جہاں ہے وہ متوجہ رہے، بچوں کو سمجھا دیں، اب کوئی بچہ متوجہ رہے اور کوئی ماحول ڈسٹرب نہ کرے، متوجہ ہوگا۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے نبی آپ غدیر میں بلغ فعل امر ہے، تبلیغ کریں، تبلیغ کریں، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے
विलायत का हुक्म आ चुका है। मुतवज्जो मोमिनी, लोगों को शौक होता है ना तबलीग का, तबलीग कर रहे होते हैं मुआशरे में, जाकर कुरान से तो पूछें किस चीज की तबलीग करें। कुरान कहता है या जो रसूल बल्लिग, कि जो बंदा तबलीग करना चाहता है उसको चाहिए विलायत गदीर की तबलीग करे। अल्लाहु अकबर। तबलीग हमेशा विलायत गदीर की होगी, किसी और चीज की तबलीग नहीं होगी। बल्लिग, आप तबलीग कीजिए, विलायत गदीर के ज़ैल में दूसरी चीजों की तबलीग होगी। अब वलीयत और हुकूमत और बुनियाद और असास तबलीग में किस चीज को हासिल है? विलायत को, विलायत गदीर को हासिल है। ऐ मेरे नबी, आप विलायत गदीर पहुंचा दीजिए। व इल्लम तफ़अल, अगर आपने ये काम ना किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो आपने रिसालत का कोई काम अंजाम ना दिया। अब यहां पर रुक जाए हम। दो चीजें फरमाया मेरे नबी विलायत पहुंचाएं, विलायत ना पहुंचाई, रिसालत खत्म। फिर मुतवज्जे, विलायत ना पहुंचाई, रिसालत खत्म, विलायत ना पहुंचाई, रिसालत खत्म। पहले नंबर पर ज़हन में रखें, कुरान कह रहा है मेरे नबी विलायत पहुंचाए, विलायत ना पहुंचाई, रिसालत खत्म। पहली बात तो ये है विलायत कुछ और है, रिसालत कुछ और है। विलायत कुछ और है, रिसालत कुछ और है। लिहाजा विलायत जो बचा रही है रिसालत को, तो अब हमें ये देखना होगा विलायत क्या है, ये देखना होगा रिसालत क्या है। ये फर्क हमें देखना होगा। रिसालत रसूल, रसूल पैगंबर, जिसके पास कोई पैगाम हो उसको क्या कहते हैं? रसूल। अब अल्लाह ताला ने जितने भी पैगाम मेरे नबी पर नाजिल किए हैं बसूरत वही, ये सब के सब रिसालत हैं। ये सब के सब क्या है? रिसालत। कुरान ने अलहम्द से लेकर वन्नास तक जितनी चीजों का हुक्म दिया रिसालत, जितनी चीजों से रोका रिसालत। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज रिसालत। कुरान ने कहा रोजा रखो, रोजा रखना, पैगाम देना रिसालत। कुरान ने कहा हज करो, ये रिसालत। कुरान ने कहा ज़कात दो, ये रिसालत। कुरान ने कहा चोरी की सजा दो, ये रिसालत। कुरान ने कहा डाकू को सजा दो, रिसालत। कुरान ने कहा कातिल को सजा दो, रिसालत। तो फरमाया ऐ मेरे नबी विलायत का ऐलान करें, अगर विलायत ना पहुंचाई तो रिसालत खत्म, रिसालत खत्म। मतलब ये है विलायत ना हुई, नमाज नमाज नहीं, विलायत ना हुई, रोजा रोजा नहीं, विलायत ना हुई, हज हज नहीं, विलायत ना हुई, ज़कात ज़कात नहीं। अब आए जरा इस नुक्ते को खोलते हैं। ये मामला है क्या कि ये रिसालत कैसे तबाह हो जाती है, ये रिसालत कैसे खत्म हो जाती है, आखिर वजह क्या है? पहले भी सुना होगा, अब इस हकीर की और तालिब इल्म की जुबान से भी सुन लीजिए, मिलके एक दफा सलवात पढ़ लीजिए। लफ्ज जाए ना जाए, बहुत उम्मीद के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूं।
وہی عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی تو امام کا ظہور ہوگا، ان چیزوں کے مطابق عمل کریں گے تو امام کا ظہور ہوگا اور ہم امام کے قابل بنیں گے۔ اب رسالت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ کیا ہے؟ رسالت۔ وحی نازل ہوئی میرے نبی پر، وحی لینے کے بعد میرے نبی نے یہ پیغام اپنی امت کو بتا دیا کہ چوری کرنے والا مرد ہوگا، چوری کرنے والی عورت ہوگی، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ صحیح ہو گیا نا؟ اب یہ میرے نبی نے بتا دیا۔ اب بات یہ ہے، ہم ایک ملک تصور کرتے ہیں، ابھی مثلا ہم فرض کر رہے ہیں ہندوستان فرض کر رہے ہیں، اب ملک ہے ہندوستان، وہاں کی بات کر رہے ہیں، چور آ جائے، چور پکڑا جائے، قرآن کہتا ہے کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور چور اتنا بڑا ہو کہ اس کو لندن سے منگوایا جائے، اس کو لندن سے منگوایا جائے، وہ چوری قبول کر لے، اب اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں، ہاتھ کون کاٹے گا؟ وہاں کا بزرگ عالم دین منگوائیں، ہندوستان کا، اور اس چور کو بھی منگوائیں، یہ چور قبول کرے کہ میں نے اربوں کھربوں بلکہ پوری قوم کی دولت کھائی ہے، اب یہ عالم دین قرآن پر عمل کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دے، اسی مودی کی حکومت میں کیا کیا اس نے؟ رسالت پر عمل کیا، تو یہ جب عالم دین اس کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کے ساتھ ہندوستانی حکومت کیا سلوک کرے گی؟ اس کو جیل بھیج دے گی، کہے گی کہ تو کون ہے ہماری حکومت کے کاموں میں مداخلت کرنے والا؟ اسی ایک جملے پر پورا دین کھل گیا یار، اسی ایک جملے پر پورا دین کھل گیا۔ اب عالم دین نے کیا کیا؟ رسالت پر عمل کیا نا، قرآن کہتے ہیں چور کے ہاتھ کاٹو، لیکن وہ غیر اسلامی حکومت کہہ رہی ہے کہ تم نہیں کاٹ سکتے، چور کو سزا دینا ہمارا کام ہے، تو اپنا عبا سنبھال، اپنی عبا سنبھال، قبا سنبھال، امامہ سنبھال، علم سنبھال، تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ لہذا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، مرد بھی لایا جائے، چور عورت بھی لائی جائے، لیکن اس کو حکومت سزا نہیں دے رہی، لہذا رسالت کا یہ کام چھوڑ دو، رسالت کا یہ کام چھوڑ دو۔ قرآن تو چیخ رہا ہے نا ہاتھ کاٹو، لیکن غیر اسلامی حکومت ہاتھ نہیں کاٹنے دے رہی، لہذا اس آیت کو چھوڑ دو۔ پھر قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 45، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان النفس بالنفس، قتل کا بدلہ قتل ہوگا، جو کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اسے قتل ہونا ہوگا۔ اب اسی ہندوستانی حکومت میں قاتل لایا جائے اور وہ قبول کرے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، عالم دین لایا جائے، وہ اس کو قتل کر دے، تو بدلے میں کیا ہوگا؟ اس عالم کو بھی قتل ہونا پڑے گا۔ حکومت کہے گی کہ تو کون ہوتا ہے ہمارے کاموں میں مداخلت کرنے والا، لہذا عالم دین اپنی جان بچائے گا، رسالت کا یہ کام گیا، اب رسالت پر عمل نہیں ہو رہا۔ ان النفس بالنفس، قتل کا بدلہ قتل، جان کے بدلے جان، بالعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، جو بندہ لڑائی جھگڑے میں کسی کی آنکھ نکالے گا بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے گی۔
اب بندہ لایا جائے جس نے کسی کی آنکھ نکالی ہوگی، عالم دین اگر اس کی آنکھ نکالے تو پھر اس کو سزا بھگتنا ہوگی، لہذا رسالت کا یہ حکم بھی ختم۔ اس کے بعد والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، جو کسی کا ناک کاٹے گا اس کا ناک بھی کاٹا جائے گا۔ اب ایسا بندہ لایا جائے، عالم دین اس کا ناک کاٹ دے تو پھر اس کو سزا بھگتنا ہوگی، لہذا رسالت کا یہ حکم بھی گیا۔ پھر فرمایا والاذن بالاذن، جو کسی کا کان کاٹے گا اس کا کان بھی کاٹا جائے گا۔ اب بندہ لایا جائے جس نے کان کاٹا ہو، عالم دین اس کا کان کاٹ دے تو وہ غیر اسلامی حکومت کان نہیں کاٹنے دے گی، نہیں تو اس کو سزا ہوگی۔ والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت۔ والجروح قصاص، جو بندہ جس کو جیسا زخم لگائے گا اس کو ویسا زخم لگایا جائے گا۔ اب کوئی ایسا بندہ لایا جائے کہ جس نے کسی کو زخمی کیا ہو، عالم دین رسالت پر عمل کرتے ہوئے اس کو زخمی کرے تو پھر خود عالم کو سزا بھگتنا ہوگا۔ ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مل کے کلمہ صلوات پا لیجئے۔ آگے دیکھیں، مالک فرماتا ہے، یہ تو آیات بھی اتنی ہیں سخت۔ مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے مومنین، اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا اگر کسی پر سود ہے تو اسے ختم کر دو۔ سود کا حکم منسوخ، اب سود نہیں ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے جان نہیں چھڑاؤ گے، سود لینا یا دینا نہیں چھوڑو گے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو خدا سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ، یا متوجہ ہوں۔ عالی فرماتا ہے کہ سود نہیں لینا، سود نہیں دینا، چھوڑ دو۔ اگر تم نے سود والا کام کیا تو پھر خدا سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تمہارا جھگڑا کس سے ہے سود کے معاملے میں؟ خدا سے۔ سود لینا بھی نہیں، سود دینا بھی نہیں۔ ہماری بینکاری سودی نظام پر ہے یا نہیں؟ جو بندہ سود دے گا وہ قیامت والے دن سور بن کر اٹھے گا، خنزیر بن کر اٹھے گا۔ یہ سود کی سزا ہے۔ اور یہ بندہ وہ ہے کہ جو خدا سے بھی جنگ کر رہا ہے، رسول سے بھی جنگ کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت آپ کی اور ہماری کنڈیشن یہ ہے، رسالت کا یہ کام رکھا، رسالت کی یہ آیت رکھی، سود دے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کا حکم ہے، حکومت کا حکم ہے سود دو، لہذا سود دے رہے ہیں۔ خدا سے بھی جنگ کر رہے ہیں، اور کیا ہے، رسول سے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اور قیامت والے دن اٹھنا ہوگا تو خنزیر کی شکل میں، اذا الوحوش حشرت، قیامت والے دن جانوروں کو بلایا جائے گا۔ یہ وہ جانور ہیں جو اس دنیا میں انسان تھے اور سود دیتے تھے، سود لیتے تھے۔ لہذا اس آیت پر، رسالت پر عمل نہیں ہو رہا۔ پھر آگے مالک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحر بالحر، جو آزاد کو قتل کرے گا بدلے میں آزاد قتل ہوگا۔ آگے دیکھیں آپ، قرآن کہتا ہے کوئی شراب پیے اس کو 80 کوڑے مارو۔ شرابی کی سزا اسلام کی روح میں کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ جو دہشت گردی کرے، یعنی اسلحہ دکھائے، کسی کو خوف میں مبتلا کرے، اس کی سزا جلاوطنی ہے۔ قتل بھی ہے، جلاوطنی بھی ہے، کچھ بھی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں دہشت گردوں کو سزا ہی نہیں دے رہی، لہذا رسالت کے اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ قاتل لایا گیا، عمل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت غیر اسلامی ہے۔ زانی کو سزا نہیں دی جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ حکومت غیر اسلامی ہے۔ دہشت گرد کو سزا نہیں دی جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ حکومت غیر اسلامی ہے۔ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جا رہی، کیوں؟
اس لیے کہ حکومت غیر اسلامی ہے۔ تو قرآن نے غدیر میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے نبی، آپ علی کی حکومت کا اعلان کریں، اگر علی کی حکومت کا اعلان نہ ہوا رسالت ختم ہو جائے گی۔ رسالت ختم۔ یہ علی ہے جو رسالت پر عمل کروا سکتا ہے، یہ علی ہے جو رسالت پر عمل کروا سکتا ہے۔ مکے میں 13 سال میرے نبی نے گزارے، لیکن حکومت ابو سفیان کی تھی، اسی لیے میرے نبی کے سامنے چوری ہوتی تھی، کسی کو سزا نہیں ہوتی تھی، ڈاکے ڈالے جاتے تھے، میرا نبی خود ہوتا تھا موجود، کسی ڈاکو کو سزا نہیں دی جاتی تھی، شراب پی جاتی تھی، لیکن کسی کو میرا نبی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت ابو سفیان کی تھی۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور میرے نبی کی حکومت قائم ہوئی، اب جو شراب پیتا تھا میرا نبی سزا دیتا، جو ڈاکو ہوتا تھا اس کو میرا نبی سزا دیتا، جو بھی جرم کرتا تھا اس کو میرا نبی سزا دیتا تھا۔ نتیجہ مومنین متوجہ ہوں، دین جو اس وقت قرآن کی شکل میں موجود ہے، یہ ایسا دین ہے کہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے خود دین کی اپنی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دین کی حکومت اپنی نہ ہوئی تو خود دین پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، سارے کا سارا دین عبث، بیکار، بے فائدہ، اس نے کوئی بھی رزلٹ اور نتیجہ نہیں نکالنا، کچھ بھی نہیں ہونا، نہ نماز فائدہ دے گی، نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ حج فائدہ دے گا۔ فرمایا امام 12 علی سے لے کر مہدی تک سارے کے سارے یہ تمہارے حاکم ہوں گے۔ اب انہی کی حکومت کے اندر تم لوگوں نے اپنے نظریات بنانے ہیں، ان کی ولایت کے سائے میں ولایت تکوینی کا عقیدہ رکھنا ہے، انہی کی ولایت کے سائے میں ولایت غدیر، ولایت تفضیلی کا عقیدہ رکھنا ہے، انہی کی ولایت کے سائے میں ولایت عرفانی کا عقیدہ رکھنا ہے۔ لیکن تم حکومت تو کسی اور کی مانو، لیکن ان کی ولایت تکوینی کے قائل رہو۔ بھائی جب رسالت نہیں بچ رہی تو ولایت تکوینی کا عقیدہ کیسے بچے؟ تو یہ عقیدہ کیسے بچے؟ عقیدہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ کہہ رہا ہے مولا میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ میرے باقی نے فرمایا تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، شک نہیں کہ ہم کائنات میں افضل ہیں، لیکن یہ جو تو رٹا لگا کے پھر رہا ہے اس کا فائدہ نہ تجھے ہے نہ مجھے، کیونکہ میری غدیر والی ولایت پر فلاں قابض ہو کر بیٹھا ہے، تو اس میں تو میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ اب اگر ہم یہی بات آپ اور ہم امام زمانہ کو کہیں کہ مولا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کائنات میں سب سے افضل ہیں، آپ بتائیں امام زمانہ ہمیں کیا جواب دیں گے؟ یہی نا امام فرمائے کہ تم ہماری ولایت کے قائل ہی نہیں ہو، تم ہماری حکومت کے قائل ہی نہیں ہو، تم تو کسی اور طرف چلے گئے ہو نا، تمہارا عقیدہ ہی کچھ اور بنا ہوا ہے نا، تو تم تو ہماری ولایت اور امامت کے قائل ہی نہیں ہو، تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے یہ تم عقائد رکھ کے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہماری حکومت لوٹی جاتی ہے اور تم لوگ اس میں تو ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتے ہو اور اپنی طرف سے رٹے لگا کے پھرتے ہو، ہمارے دشمنوں کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کی حکومتوں کو مانا ہوا ہے، اور اس معاملے میں تم ہمارا تو ساتھ نہیں دے رہے ہو۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے
تو ہمارا درد زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارا درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے سورہ حج آیت نمبر 41 مانے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین مکناہم فی الارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں ائمہ اہل بیت جب ہم انہیں زمین پر حکومت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، یہ نماز پڑھواتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، یہ زکوٰۃ دلواتے ہیں، دیتے نا دلواتے ہیں، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں۔ یعنی یہ امام ہوگا، یہ حاکم ہوگا کہ اس کی زیر نگرانی آپ نے نماز پڑھنی ہوگی، اسی کی زیر نگرانی آپ نے حج کرنا ہوگا۔ آپ کا امام نہ ہو آپ کی نماز نہیں، آپ کا حج نہیں۔ جائیں ناج البلاغہ دیکھیں، امام وقت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری خانہ کعبے کو آباد کرنا، خانہ کعبے کو آباد کرنا۔ فرمایا کہ یہ حاکم اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کعبے کو آباد کرے۔ اگر لوگ حج پر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو حاکم اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال سے ان کے اخراجات ادا کرے اور لوگوں کو کعبے کی طرف بھیجے۔ اور ہمارے امام نے کہاں ظہور کرنا ہے؟ یہاں دیکھیں کہاں ظہور کرنا ہے؟ کعبے میں۔ آ رہی ہے نا بات کی سمجھ؟ ہمارے امام نے کعبے میں ظہور کرنا ہے، لہذا حج امام وقت کی زیر نگرانی، نماز امام وقت کی زیر نگرانی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امام وقت کی زیر نگرانی۔ امام کے علاوہ کسی اور کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، حق ہی ائمہ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بندے نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں بخشا جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، واجب غسل کرو، علی اور اولاد علی کی ولایت رکھو، اور یاد رکھو کہ 1000 سال نماز پڑھو، 1000 سال روزہ رکھو، 1000 سال حج کرو، تمام نبیوں کے صحابی بنو، ہر نبی کے ساتھ جہاد کرو، ہر نبی کی موجودگی میں شہادت حاصل کرو۔ اس کے باوجود اگر تمہارے پاس علی اور اولاد علی کی ولایت نہیں ہوگی تو جہنم میں جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اثر نہیں دکھا رہا، دین اثر نہیں دکھا رہا، دین اثر نہیں دکھا رہا۔ اس کو دیکھیں، ابھی ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ قوم میں انتشار ہے، افراتفری ہے، کوئی کسی سے مطمئن نہیں۔ مومنین جب ولایت نہیں ہے تو یہی ہوگا نا، جب ولایت نہیں ہے تو یہی حال ہونا ہے۔ ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، یہ قانون خدا ہے۔ امام تسبیح پڑھتے ہیں نا، تسبیح کے 100 دانے ہوتے ہیں، تسبیح کے اندر جو سب سے بڑا دانہ ہوتا ہے، جس نے یہ 100 دانے رکھے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر، اس بڑے دانے کو امام کہتے ہیں۔ اگر تسبیح سے اس بڑے دانے کو نکال دیا جائے تو 100 کے 100 دانے بکھر جائیں گے، اور ان کو بکھرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ آیون ہمارے پاس امامت نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، ہمارے پاس جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں یہی ہوگا، ہندوستانیوں کے پاس ڈیموکریسی ہے، ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ برطانیہ میں، سعودیہ میں شاہی نظام ہے، ولایت نہیں ہے، ان کے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ پوری زمین پر سوائے ایک ملک کے کسی بھی جگہ پر ولایت نہیں ہے، اور پوری زمین کے حالات بھی دیکھ لیں، پوری زمین خون ہو چکی ہے،
اور 10 محرم والے دن امام کا ظہور جب ہوگا، جس وقت امام کا ظہور ہوگا اسی دن اسی وقت امام زمانہ پوری زمین کی باطل حکومتوں سے جہاد کا اعلان کریں گے۔ 10 محرم والے دن تمام باطل حکومتوں کو گرائیں گے، ان کو گرانے کے بعد اپنی الہی حکومت قائم کریں گے۔ اور روایت میں ہے کہ جو اس وقت مکے کا حاکم ہوگا اس کی حکومت کو ختم کر کے وہاں پر اپنا نمائندہ بٹھائیں گے امام، اس کے بعد زمین پر اگلا قدم شروع کریں گے۔ لہذا ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم حکومت کو قائم کرنے میں امام زمانہ کا ساتھ دیں۔ اب دیکھیں، ہم 10 محرم گزار کے بیٹھے ہیں نا، کوئی ایک بندہ ہو جس کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے امام زمانہ کی حکومت قائم کرنی ہے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا یہ نظریہ ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آج 10 محرم کا دن ہے اور ہم نے امام کی آواز کی طرف متوجہ ہونا ہے اور امام کا ساتھ دے کر زمین کی ان باطل حکومتوں کو ختم کرنا ہے۔ اس ذہن سے ہم عزاداری میں آئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن اور ہے، امام کا ذہن اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، امام کا عقیدہ اور ہے، ہمارا عمل اور ہے، امام کا عمل اور ہے۔ اسی وجہ سے محرم گزر جاتا ہے، وارث محرم نہیں آتا، وارث محرم نہیں آتا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی پھر بھی نہیں آتی۔ یہ عزاداری یہ ہے، عزاداری یہ تھی جس کی طرف متوجہ ہونا تھا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ یعنی عرض کر رہا ہوں نا، ہم امامت اور ولایت کے معاملے میں ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا کہ ہمیں لفظ امام بھی نہیں بتایا گیا، ولایت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ آج جھگڑا پورے پاکستان میں ولایت پر ہے، لیکن ولایت کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ یہی پہلے مثال دے رہا تھا، وہ بے موقع تھی، ابھی موقع ہے۔ 2 بندے کھڑے ہوئے تھے روڈ کے اوپر، قریب سے ٹینکی گزری، یہ تیل والی، تو اس کے اوپر ڈیجا لکھا ہوا تھا، دونوں پڑھے لکھے، بس گزارا تھا دونوں کا، تو گزارے سے بھی زیادہ گزارا تھا۔ تو ایک بندے نے ہجے کر لیے، DANGER، ڈینجر، یہ تو پڑھ لیا، فوراً بندے سے کہتا ہے یہ ڈینجر کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا یہی ٹینکی۔ ڈینجر کا معنی ٹینکی، پڑھ تو لیا، سمجھ میں نہیں آیا، ڈینجر کا معنی ٹینکی۔ ہمارے ساتھ لوگوں نے ولایت کے ہجے تو کر لیے، لیکن ولایت کا معنی ٹینکی کیا، ولایت کا معنی نہیں بتایا، ہمیں معنی نہیں بتایا۔ بیٹھا ہوں یہاں پر 100 آیات قرآن سے بتا سکتا ہوں جہاں ولایت کا معنی حکومت ہے، 100 آیات، 100 آیات، 100 آیات جس میں واضح لکھا ہوا ہوگا، 100 آیات، اور پورے کا پورا قرآن ولایت پر ہے، پورا قرآن، پورا قرآن۔ آپ کہیں گے پھر پورا قرآن کیسے؟ دیکھیں یہی غدیر والی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرے نبی آپ ولایت پہنچائے، ولایت نہ ہوئی تو رسالت ختم۔ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ہے، جہاں جہاں تک رسالت ہے وہاں وہاں تک ولایت ہے۔ جہاں جہاں تک رسالت جائے گی وہاں وہاں پر ولایت آئے گی۔ یقین کریں مومنین، ولایت اتنا ٹاپک آسان تھا، آپ چور کا بھی ذکر کریں وہاں بھی ولایت ضروری، آپ شرابی کا ذکر کریں وہاں بھی ولایت کا ذکر ہوگا،
आप वालिद के नाफरमान का जिक्र करें वहां भी विलायत का जिक्र होगा। आप शराबी का जिक्र करें वहां भी विलायत का जिक्र होगा। आप नमाजी का जिक्र करें वहां भी विलायत का जिक्र होगा। विलायत दीन के एक एक हुक्म के साथ चलती है, लेकिन हमें बताने वाले लोग इस कदर नाअहल थे कि खुद खदीर की विलायत बताते थे, विलायत ही समझ नहीं आती थी। पढ़ भी विलायत रहे हैं और समझ भी वही विलायत नहीं आ रही, समझ भी वही विलायत नहीं आ रही। रिसालत नमाज, रिसालत रोजा, रिसालत हज, रिसालत ज़कात, रिसालत वालिदैन का हुक्म मानना, रिसालत पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, रिसालत अपने बच्चों के हुकूक अदा करना, रिसालत सूद से बचना, रिसालत शराब से बचना, ये सारी की सारी रिसालतें हैं। इन पर अमल करने के लिए हुकूमत चाहिए। इसीलिए कहा विलायत अलैदा, रिसालत अलैदा। रिसालत हुक्म खुदा पर अमल करना हुकूमत की शक्ल में विलायत कहलाता है। दोनों चीजें मुकम्मल जुदा है, मुकम्मल जुदा है। जैसे ये चार दीवारी और इसके अंदर बैठे हुए इंसान, चार दीवारी और है, इंसान और है, रिसालत और है, विलायत और है। रिसालत वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह, इनको रिसालत कहते हैं। इन पर अमल करने के लिए ये हुकूमत जो हमारे सर पर है, इसको विलायत कहते हैं। इसको क्या है? विलायत कहते हैं। विलायत यानी हुकूमत। अब हक ये बनता था लोग मासूमीन का साथ देते ताकि मासूमीन की इमामत और विलायत कायम होती, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया और आइम्मा सारे के सारे शहीद होते गए। मोमिनीन मुतवज्जे हो, मैं नहीं चाहता कि कोई आपके पास आए फिर आपको धोखा दे, फिर आपकी लाइन चेंज करे। मैं पूरी गारंटी के साथ बैठा हुआ हूँ। कोई बंदा अगर इस अकीदे से आपको हटाना चाहे, मैं जहाँ भी हूँ आप मुझे बुला सकते हैं। आप मुझे क्या है बुला सकते हैं कि अगर आप इससे बहस करें, आपके सामने लाइव बहस हो, आपके सामने बात हो कि क्या कह रहे हैं आप, विलायत गदीर को किस तरफ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो कौम को, अपने जाती मफादात के लिए या अपनी कम इल्मी के लिए या गैर जिम्मेदारी, क्या सबूत ये कर रहे हो आप कौम के साथ। लिहाजा में एक बात बार बार नहीं समझाई जा सकती, बार बार एक बात नहीं समझाई जा सकती। अगर आप और हम इन्हीं 5 मजालिस को गनीमत समझे जो विलायत के ऊपर हैं और इन 5 पर ईमान लेकर आए, तो अगले मुहर्रम में 10 मुहर्रम को ईमान का ज़हूर होगा, ज़हूर होगा। मामला तो इतना आसान है ना, लेकिन हम इमामत को छोड़कर किसी दूसरे निजाम की तरफ चले गए हैं। हम खुद किसी दूसरे निजाम को तस्लीम कर रहे हैं ना। मसला ये है। अब आइम्मा को देखें, मेरे अली का कातिल कौन? शामी हुकूमत। मौला हसन का कातिल कौन? शामी हुकूमत। मौला हुसैन का कातिल कौन? यजीद जो उस दौर का हाकिम था। मौला सज्जाद का कातिल कौन? वलीद बिन अब्दुल मलिक जो उस दौर का हाकिम था। मौला बाकिर का कातिल कौन? हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो उस दौर का हाकिम था। इमाम सादिक का कातिल कौन? मंसूर जो उस दौर का हाकिम था। इमाम कासिम का कातिल कौन? हारून जो उस दौर का हाकिम था। इमाम रिजा का कातिल कौन? मामून जो उस दौर का हाकिम था। इमाम तकी का कातिल कौन? मोतसिम जो उस दौर का हाकिम था। इमाम नकी का कातिल कौन? मोतिज जो उस दौर का हाकिम था। इमाम अस्करी का कातिल कौन? मोतमिद जो उस दौर का हाकिम था। दलील दे रहा हूं, तमाम आइम्मा के कातिल उस दौर के हाकिम होते थे, इसलिए कि वो जानते थे कि जो हुकूमत हम कर रहे हैं हमारा हक नहीं, आइम्मा अहले बैत का हक है। इसीलिए
تھا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اور آج اس دور میں 11 اماموں کا ساتھ وہاں کے لوگوں نے نہیں دیا، لہذا امام شہید ہو گئے۔ اور آج آپ کی اور ہماری موجودگی میں 2017 کے اندر یہ ملعون محمد بن سلمان جہنمی کہتا ہے کہ میں امام مہدی سے جنگ کروں گا۔ بے شمار نہیں، کیا بے شمار؟ یہ بے شمار ہونے سے اس کو کچھ ہونا ہے؟ عمل کریں نا، عمل کریں۔ بے شمار، یہ بے شمار تو ساری زندگی کرتے آئے ہیں۔ مرداباد مرداباد امریکہ، مرداباد 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 امریکہ، مرداباد 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 اسرائیل، مرداباد 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 اسرائیل، مرداباد 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 آل سعود، مرداباد 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 آل سعود، مرداباد۔ آئی نا سمجھ مومنی؟ یعنی لعنت میں زبانی کو کہہ رہا ہوں نا، یہ کیا ہے؟ ہماری بھڑاس ادھر ہی نکل جاتی ہے نا، بھڑاس نکال دی، لعنت بھیج کے مطمئن ہو جاتے ہیں، جسم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور جو باہر ہو رہا ہوتا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آتی۔ تو 11 ائمہ کے قاتل اس دور کے حکمران تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو حکومتیں ہم کر رہے ہیں ہمارا حق نہیں ہے، ائمہ اہل بیت کا حق ہے۔ اور خود محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم امام مہدی سے اس لیے جنگ کریں گے کیونکہ مہدی کی حکومت میں ہم جیسوں کی گنجائش نہیں ہے، ہم جیسوں کی گنجائش نہیں ہے، لہذا مہدی ہم سے جنگ کرے گا، ہم بھی مہدی سے جنگ کریں گے۔ چلے، وہ تو محمد بن سلمان تھا، اس جیسوں کی امام مہدی کی حکومت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ مومنین ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کی گنجائش ہے؟ نہیں، ان کی گنجائش ہے، مومنین کے ووٹ ہے، ان کی گنجائش ہے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ نایون کدھر ہیں ہم؟ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں کہاں لایا گیا؟ یہ ہمارا روٹ کس نے چینج کر دیا؟ یہ پوری زمین کے شیعہ، کوئی ہندوستان کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی بنگال کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کس ملک کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی سری لنکا کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں عزا خانے بنائے ہوئے ہیں، کوئی لندن میں عزا خانے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں عزا خانے بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارے کا سارے لوگ جن حکومتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی تمام حکومتوں سے امام زمانہ نے جنگ کرنی ہے۔ اور ہماری روش کیا ہے؟ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جنہوں نے امام زمانہ سے جنگ کرنی ہے اور جن سے امام زمانہ نے جنگ کرنی ہے۔ اب دیکھیں ہم کس لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، روٹ کون سا ہے ہمارا؟ جن لوگوں نے امام سے جنگ کرنی ہے ان کے سپورٹر کون ہیں؟ ذرا دیکھیں۔ اب دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے، بہت تکلیف ہے، یہی ولایت کی بات جب مومنین میں چھیڑتے ہیں نا، خوف آتا ہے مومنین سے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جمہوریت کے عاشق ہیں، عاشق ہیں جمہوریت کے، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے جمہوریت کی بے ادبی ہو، برداشت نہیں ہوتا، مائنڈ کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آغا صاحب سوال کی اجازت ہے، وہ بھڑاس نکالتے ہیں، بھڑاس نکالتے ہیں، بھڑاس نکالتے ہیں۔ صحیح نا؟ نا، یہ ولایت حکومت کرنے کا نظریہ تشیع کی طرف سے پیش ہو، اسے ولایت و امامت کہتے ہیں۔ حکومت کرنے کا نظریہ تشیع کی طرف سے پیش ہو، اس کو مہدویت کہتے ہیں۔ حکومت کا نظریہ شیعہ کی طرف سے پیش ہو، امامت اہل سنت کی طرف سے پیش ہو، خلافت انگریز کی طرف سے پیش ہو، جمہوریت۔ آسان سی بات ہے، اب اس میں کون سا ابہام رہ گیا؟
اس میں کون سی مشکل بات رہ گئی کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی؟ لیکن نہیں، وہی ہونا ہے جو الیکشن تو آنے دیں، الیکشن تو آنے دیں۔ وہ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا، وہ اہل سنت میں تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اے میرے سنیو، یہ جو 22 رجب کے کونڈے ہوتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں نے نہیں کھانے۔ میں نے بیکری والے کو کہہ دیا ہے یہ 22 رجب کی رات میں جو بھی آئے تو میرے کھاتے میں ان کو دینے ہیں بسکٹ، بس ان کو روکنا ہے کہ یہ 22 رجب کے کونڈے نہ کھائیں۔ وہ اپنی سنی مجمع میں بات کر رہا، کہا میں تم کو روکتا ہوں کہ 22 رجب کے کونڈے نہیں کھانے، صبح کو تم شیو کے گھر میں جاتے ہو اور منہ چھپا کے کھا رہے ہوتے ہو، میری بات کا کہنا نہیں مانتے۔ یہی ہماری حالت ہوتی ہے، خود دیکھ لیجئے گا۔ یہ امامت، یہ ولایت آج سن رہے ہیں، الیکشن کے دن آئیں گے، وہی ہم ہوں گے، ہمارے یار ہوں گے، ہمارے اخراجات ہوں گے، ہماری ٹینشنیں ہوں گی اور ہماری خوشیاں ہوں گی۔ یہ پرواہ نہیں کہ ہم جس روٹین میں جا رہے ہیں یہ راستہ مخالفت امام کا راستہ ہے، مخالفت امام کا راستہ ہے۔ عزادارو، ائمہ ترستے رہے کہ اے کاش ہمارے درد کو سمجھو، ہمارے درد کو سمجھو۔ عزادارو، علی اکبر حسین کا محمد بیٹا میدان میں جب تشریف لائے تو رجز پڑا میرے اکبر نے، فرمایا کہ ہم پر کوئی بدکار حاکم نہیں ہو سکتا۔ علی اکبر اپنے کلیجے میں پرچھی گوارا کر سکتا ہے، کسی بدکار کی حکومت گوارا نہیں کر سکتا۔ عزادارو، بندہ آتا ہے امام سجاد سے پوچھتا ہے مولا ایک بات تو بتائیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ بتا رہے تھے کہ جب آپ کے بھائی اکبر میدان میں گئے تھے، قاتل جب آپ کو مارنے کے لیے آپ کے قریب آتے تھے تو پھر دور بھاگتے ہوئے جاتے تھے روتے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ میرے سجاد نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے بھائی اکبر کو دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن جب مارنے کے لیے آتے تھے قریب، چہرہ دیکھتے تھے اتنا حسن و جمال، تو ان کا قتل کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اسی لیے بھاگ جاتے تھے۔ ہم عرض کرتے ہیں مولا، وہ اکبر جو اپنی ماں بہنوں کو کتنا خوبصورت لگتا ہوگا، جو قاتلوں کو اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ عزادار علماء فرماتے ہیں کربلا میں امام حسین کی 2 شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت شہادت علی اکبر، فرمایا شہادت علی اکبر اصل میں شہادت حسین ہے، شہادت حسین ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے مولا حسین جب شہزادہ علی اکبر کی لاش اطہر پر پہنچے، دیکھا تو وہاں پر بی بی زینب عالیہ پہلے پہنچی ہوئی ہے۔ فرمایا زینب بہن، آپ اس حالت میں کیسے مجھ سے پہلے پہنچ گئی؟ آپ واپس چلی جائیے۔ علماء فرماتے ہیں آخر کیوں بی بی واپس آ گئی تھی، امام سے پہلے علی اکبر کی لاش پر پہنچی تھی؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ بی بی جانتی تھی کہ اگر حسین اکبر کی لاش پر پہنچے تو حسین کی روح پرواز کر جائے گی، لہذا بی بی نے علی اکبر کی شہادت سے توجہ ہٹا کر اپنے پردے کی طرف اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام الذین ظلموا ما تبعوا یا حسین یا حسین یا حسین